أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے گزارش ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید علامہ عارف حسین الحسینی، شہید ڈاکٹر آل صفدر زیدی اور اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات اور شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد. اور یہ گزارش ہے بچوں سے، بیٹا پیچھے کیوں بیٹھے ہو، آگے آؤ، میرے پاس آؤ. آپ ہی لوگوں سے تو مجھے بات کرنا ہے. آؤ بیٹا، جو بچے پیچھے بیٹھو آگے آ جاؤ. شاباش، آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اور مجلس میں آگے بیٹھتے ہیں بیٹا، آؤ. شاباش، آگے آ جاؤ، سب آگے آ جاؤ. جیتے رہو، ڈرا مت کرو، مجلس میں آگے بیٹھتے ہیں. ایک بار اور مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. عزیزان محترم، موضوع کا اعلان آپ کے سامنے کہ بھئی عباس کے لیے دعا کیجئے. یہ بیچارہ بیمار ہے، بہت پرانا عزادار ہے، خدمت گزار ہے، اسکاؤٹ میں بھی تھا. پروردگار بے حق بیمار کربلا اس کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا. سلام. موضوع کا اعلان آپ کے سامنے ہو چکا. کیوں؟ وجہ تو بتا دیں ہم نے کیوں اس کا انتخاب کیا. اس مضمون کا گزشتہ چند سالوں سے ایک کھیل ہو رہا ہے. وہ کھیل یہ ہو رہا ہے کہ واقع کربلا کے بعد وہ جو ایک سلسلہ تھا نا، کربلا بعد کربلا، کربلا بعد کربلا، اس کو ایک مذاق بنایا گیا. کہا کہ نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، بس جو واقع کربلا ہو گیا ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں. معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ جو واقع کربلا میں ہوا دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا. نہ پہلے ہوا ایسا، نہ بعد. لیکن تشبیہات ہوتی. وہ تشبیہات یعنی ان لوگوں کا قیام، ان لوگوں کی قربانیاں جو وابستہ ہے کربلا سے. یعنی کربلا کی وجہ سے وہ قیام ہو. کربلا نہ ہو تو قیام نہ ہو. کربلا نہ ہو تو عامروں کے خلاف آواز بلند نہ ہو. کربلا نہ ہو تو وہ ملوکیت کے خلاف آوازیں بلند نہ ہوں، بادشاہتوں کے خلاف، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف. آج بھی کہیں خدا نہ کرے کوئی ایسا سانحہ ہو جائے تو ہماری زبان پہ بے ساختہ آتا ہے بھائی وہاں تو کربلا برپا ہو گئی. تو کیا مطلب؟ کربلا جیسا واقعہ ہو گیا، یہ مطلب ہے ہمارا یا آپ کا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تشبیہ دی جاتی ہے. کوئی اس پہ برا بھی نہیں مانتا. ہاں بھی ٹھیک ہے، کہہ سکتے. کہیں کوئی دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا مومن پہ، وہاں تو کربلا بنی ہوئی تھی، ہے نا، کہتے ہیں نا. یعنی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ ایک تشبیہ سی دیتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اتنا بڑا ظلم ہو گیا. خاص طور پہ اٹیک کس پہ کیا گیا؟ اٹیک ان شخصیات پہ کیا گیا کہ جنہوں نے سر نہیں جھکایا جبر کے سامنے. اور نہ صرف یہ کہ ان پہ اٹیک کیا گیا بلکہ ان کی کردار کشی بھی کی گئی. اور اس آواز میں آواز ملانے والا ایک گروہ ہمارے میں چھوٹا سا ہی صحیح پیدا ہو گیا. اس نے بھی ہم نوا ہو کے ایک تاریخی اعتراض، امام کا اجازت نہیں تھی، امام کی مرضی نہیں تھی، یہ تاریخی اعتراض ہے. امام کے مختار کے بارے امام کی مرضی نہیں تھی. محمد حنیفہ امامت کا دعویٰ کر دیا. بھئی کبھی کیا امامت کا دعویٰ جناب محمد حنیفہ کہہ رہے جھوٹ بولتے ہو.
ان کے بعد اگر کوئی فرقہ بن گیا کیسانی تو وہ ذمہ دار ہیں کیا؟ کتنے فرقے بنے؟ معصوم ذمہ دار ہیں کیا؟ اگر ایک فرقہ بیچ میں سے اسماعیلی نکل آیا، امام ذمہ دار ہے، بعد میں لوگوں نے بنا لیا۔ زید، جناب زید نے کب فرقہ بنایا؟ جناب زید نے کب امامت کا دعویٰ کیا؟ جھوٹ بولتے ہو، تہمت لگاتے ہو ان پر۔ ان کے بعد اگر ایک گروہ بن گیا اور اس نے زیدیہ فرقہ نام سے وجود میں آ گئے تو وہ ذمہ دار ہیں کیا؟ نہ معلوم کتنے فرقے سے بعد میں وجود میں مختاریہ وجود میں آیا، جناب مختار کے بعد ختم ہو گیا، لیکن آیا تھا ایک فرقہ وجود میں، مختاریہ اس کو کہتے تھے۔ تو جناب مختار ذمہ دار، وہ بنا کے گئے کیا؟ انہیں تو نہیں بنایا۔ بعد میں جیسے یہاں پہ لوگ گروہ بنا لیتے ہیں، کسی کے بھی نام پہ گروہ بنا لیا، تو وہ ذمہ دار تھوڑی جو گیا ہے جو فرقے وجود میں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ سارا ہم تاریخی حوالوں سے باتیں کریں گے۔ ابھی تو مقدمہ، آج پہلی مجلس ہے نا یہاں کی، تو مقدمہ پیش کر رہے ہیں، وجوہات کہ کون کون سے عناوین اس کے ذیلی عناوین آتے چلے جائیں گے، بات کرتے چلے جائیں گے۔ جناب زید کے بارے میں مورخین نے ظلم کیا۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ ہر مورخ نے شہید لکھا، شہید زید، اور بیچ میں کردار کشی بھی کرتا ہے، یعنی مختلف قسم کے الزامات لگانا، اور سب نے صرف قیام کا ذکر کیا، یعنی ادھر کے مورخین نے جتنے بھی تھے۔ تبری کو بنیاد بنایا، سب سے زیادہ تبری نے لکھا۔ تبری کس کا مورخ ہے؟ بنی عباس کا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے اسی سے لے کے سب نے گھٹا بڑھا کے چڑھا کے، اور باقی مورخین نے جتنے بھی تھے ان سے اس سے لیا، اور ابن خلدون نے خاص طور پہ، حالانکہ مخالفت بھی تھی لیکن اس معاملے میں ان سب کا اتحاد تھا کہ اہل بیت میں سے جو افراد ہیں مجاہد، ان کو جتنا ڈیمیج کر سکتے ہو کرو، کیونکہ ہدف سب کا ایک ہی ہوتا تھا کہ کوئی قیام نہ کرنے پائے، ان کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہونے پائے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سیدھا سادہ سا اصول، کسی کے گھر پہ حملہ ہو جائے، اٹیک ہو جائے، وہ کیا کرے گا بھائی؟ اجازت لینے کہیں جائے گا، دفاع کرے گا؟ دفاع تو ہر زمانے میں ہر وقت واجب ہے بھائی، اپنا دفاع کر۔ یہ کیا کرتے تھے ملعون کہ ایسے دوراہے پر لے آتے تھے علی کی اولاد کو، یا حسین کی اولاد کو، یا حسن کی اولاد کو۔ ہم پڑھ رہے ہیں، 36 سال سے پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، میرا خیال ہے 36واں اشرا ہوگا یا 37واں ہوگا، اب مجھے پوری طرح تو نہیں یاد، تو بڈھا ہو گیا میں، تو یہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس ممبر پہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے ذکر کر رہا ہوں اب تک، یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہی ساری چیزیں ہیں۔ اللہم صلی اللہ، یہی چیزیں آپ کے سامنے پڑھتے رہے، تاریخی پڑھتے۔ اب مجھے بتائیے کہ دو چیزوں میں امر دائر ہو جائے، علی کے کسی بیٹے کے سامنے، حسن کے کسی بیٹے کے سامنے، حسین کے کسی بیٹے کے سامنے، جس کے رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے رگوں میں فاطمہ زہرا کا شیر دوڑ رہا ہے، اس کے سامنے دو امر آ جائے کہ یا سرنڈر کرو، بیعت کرو، جھک جاؤ ہمارے سامنے، اور جھکو بھی معاذ اللہ حقارت سے، ان کی ہر بات مانو بھی، اور سب کچھ ہاں میں ہاں بھی ملاؤ، ان کی تعریف بھی کرو، اور یا پھر موت کو قبول کرو۔ تو علی کا بیٹا کیا کرے گا؟ حسین کا بیٹا کیا کرے گا؟ ہمارے سامنے کربلا ہے، ان کے سامنے کربلا نہیں ہے نا کربلا سامنے؟ جناب زید ہوں یا جناب شہید فخر، جن کے بارے میں نے سال گزشتہ پڑھا تھا، حسین ابن علی ان کا بھی نام ہے، شہید فخر ہوں، جو بھی کیا کریں گے وہ بھائی؟ قیام کریں گے نا۔ تو جناب زید ایک ایسے، ابھی جب پڑھ دیں گے انشاءاللہ تو آتا چلا جائے گا آپ کے سامنے کہ جناب زید کو ایک ایسے دوراہے پر ان بدبختوں نے پہنچا دیا تھا کہ اس علی کے لال کے سامنے سوائے قیام کے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ نہ لڑتا تو کیا کرتا؟ ذلت قبول کرتا؟ نہیں۔ یاد رکھیے، آپ بھول گئے ہوں گے اس لیے حوالہ دہرانا چاہتا ہوں، جناب محمد نفس زکیہ اور جناب ابراہیم نفس زکیہ، یہ دونوں نے قیام کیا تھا نا، دونوں شہید ہوئے۔ انہیں بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے، محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں نا یہ جناب عبداللہ شاہ غازی، انہی کے بیٹے ہیں۔ محمد نفس زکیہ کس کی اولاد ہیں؟ اولاد حسن ہے نا۔ جب یہ دونوں نہیں ملے، فرار ہو گئے تھے، تو منصور نے پورے خاندان کو قید کرایا تھا، پوری اولاد حسن سب۔ اور یقین جانے میں پڑھ چکا ہوں پچھلے سال، آپ کو ایک جملہ تکرار ذہن میں آپ کے تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ کاظمیہ کے آگے وہ قبرستان کے آثار بتاتے ہیں، میں گیا نہیں کیونکہ وہاں جانے کا وقت نہیں تھا، لیکن تاریخ میں تو میں نے پڑھا کہ اس قبرستان کے آثار ہیں۔ ایسا قبرستان نہیں بلکہ زندان، وہ ایسا زندان تھا کہ جس میں وہ نہ صرف مر گئے یعنی شہید ہو گئے، ان کی ہڈیاں گوشت سب گل سڑ گیا۔ کتنوں کے نام ہے؟ 42 افراد اولاد حسن سے، ان میں سے جو بچا پھر اس نے قیام کیا۔ کیا کرے؟ نہیں لڑے تو کیا کرے وہ؟
تو راستے میں بھیس بدل کے دونوں بھائی آئے تھے، محمد اور ابراہیم. وہ سر پہ خانچہ وانچہ رکھے تھے، بیچنے والے ہوتے نا، کوئی فروٹ بیچنے والے کچھ، وہ اس قافلے کے ساتھ وہ قید ہو کے جا رہا ہے، پورا خاندان قید ہو کے جا رہا ہے. امام حسن علیہ السلام کی اولاد سب قید ہو کے جا رہی. یہ دونوں آئے کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے باپ کو، بھائیوں کو، کزنس کو، یعنی چچا زاد ماموں، پورا خاندان اسیر ہو کے جا رہا ہے، ہمارے چچا وچا سب جا رہے ہیں، اور دوسرے بھائی وہ بھی اسیر ہو کے جا رہے ہیں. سب کو پکڑ لیا ہے بس، لیکن دونوں کو لاؤ. تو پوچھا دونوں بھائیوں نے باپ سے کہ ہم تیار ہیں گرفتاری دینے پہ، ہم سے آپ کی یہ تکلیف دیکھنی ہے. تو معلوم ہے کیا کہا تھا ان کے باپ نے؟ بس کہ نہیں، خبردار سرنڈر نہ کرنا، جان دے دینا، ان کے سامنے جھکنا مت، ہماری پرواہ مت کرو، ہماری پرواہ مت کرو، جھکنا مت ان کے سامنے، سرنڈر نہیں کرنا ہے، لڑو، ان سے لڑو چاہے جان چلی جائے. پھر یہ دونوں بھائی گئے ہیں اور پھر قیام شروع ہوا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیا کرے علی کی اولاد جب اس کے سامنے تم یہ دو راستے رکھ. دیکھ کربلا میں کیا ہوا، جناب سید الشہداء نے فرمایا نا کہ یہ بدکار، میں خلاصہ کر رہا ہوں، لفظ بلفظ نہیں پڑھ سکتا، بدکار ماؤں کی اولادوں نے جن کا حسب نسب کچھ نہیں، مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. یہ چاہتے کہ میں ذلت سے اس کی بیعت قبول کر لوں. میرے لیے کیا ہے، موت آسان ہے، میں موت کو گلے لگاؤں. میں یہ نہیں کر سکتا کہ حقیروں کی طرح معاذ اللہ ان کی بیعت کر لوں. میں حقیروں کی، یہ حسین کا جواب. تو جب مجھے آج 1400 سال بعد معلوم ہے، تو جو اولاد بالکل قریب ہے اسے نہیں معلوم، سید سجاد کے بیٹے کو نہیں معلوم، زید ابن علی کو نہیں معلوم، معلوم ہے نا. تو جہاں جہاں ایسا موقع ہے پہلے کتراتے رہے نا، کتراتے رہے کہ نہ ہو مقابلہ، نہ ہو جنگ، نہ ہو. لیکن وہ چھانٹتے تھے کہ ان میں کون سا فرد ایسا ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرہ بن سکتا ہے. تو اس لیے جناب زید پر انہوں نے اٹیک کیا، اور کردار کشی کے لیے دیکھیں آپ کو بتائیں کیا ہوتا تھا. بنی امیہ نے تاریخ کیسے لکھوائی آپ دیکھیں نا بھائی، بڑے فخر سے علامہ شبلی رومانی فرماتے ہیں کہ صاحب سارے مورخ ہمارے ہیں بڑے بڑے. ہاں بھائی تمہاری ہی ہیں، تمہاری لکھوائی گئی، ہمارا تو کوئی لکھنے والا بیچارہ تھا ہی نہیں. اس کو لکھتا کیسے؟ لکھنے کی اجازت بھی تو نہیں تھی نا، کہاں لکھتا؟ جو لکھا وہ سینہ بسینہ چلتا رہا، بعد میں لکھا گیا، بعد میں لکھی گئی بہت. تو وہ کیسے لکھواتے تھے؟ باقاعدہ محل میں کئی کمرے مخصوص تھے لکھنے والوں کے لیے، ان کو پیسے دیے جاتے تھے نا، تنخواہ ان کی مقرر تھی، زر و جواہر ان کو دیا جاتا تھا. یہ توجہ سے سنی گئی بات، ان کو پیسہ دیا جاتا تھا، مال دیا جاتا تھا، بیٹھو لکھو، اور کیا لکھنا ہے بتا دیا جاتا تھا، کیسے لکھنا ہے. بنی امیہ کی تعریفیں کرو اور بنی ہاشم کو کی تنقیص کرو، جتنا ان کو ڈیمیج کر سکتے ہو، ان کی کردار کشی جتنا کر سکتے ہو کرو. نہیں ملتی حدیثیں بنواؤ، پیسے لو حدیث بنواؤ، پیسے لو واقعات ترتیب پاتے تھے. واقعات عبداللہ ابن سبا کہاں سے آ گیا؟ تبری کے پاس. عباسیوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی نا، یہ کام کرنا ہے، وہ عباسیوں کا مورخ تھا، یہ کام کرنا ہے، تو اس نے عبداللہ ابن سبا کا افسانہ گڑھا. اور معلوم کتنے افسانے گڑھے گئے، کتنے نام ہیں جو بتا سکتے ہیں آپ کو کہ ان کے افسانے ہے ہی نہیں، تاریخ موجود ہی نہیں ان کا، گڑھ لیے گئے تاکہ لیبل لگایا جائے کہ بھئی یہ سبائی فرقہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. کبھی سبائی، کبھی رافضی، جناب زید کے بعد رافضی کا الزام لگا دیا گیا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ ساری. تو وہ ٹیمیں بیٹھتی تھی بنی امیہ کی، ان کو مال دیا جاتا تھا، اور پھر صبح چیک کرتا تھا وہ ان کا ہیڈ بڑا، اور پھر اس میں جو بھی تنسیخ اور ترمیم کرنی، یہ واقعہ یوں نہیں یوں کر دو، اس کو ایسا نہیں ایسا کر دو، یہ نام یوں نہیں یوں کر دو، اس کی فضیلت بتا دو، اس کی فضیلت گھٹا دو، یہ سب کام ہوتا تھا. میں حیران تھا اس زمانے میں، یہ کس نے سکھایا یہ جو آج ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی ٹیمیں بیٹھ جائیں گی؟ پیڈ ہے نا، پیڈ ہے. ان کو تنخواہ کہاں سے دی جاتی ہے یہ بھی سن لیجئے آپ مجھ سے. ہر کوئی یہ باتیں کرتا نہیں، میں سارے رسک لے لیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی کیا کہنا ہے، جو مرضی کہتے رہو. میں جو بات کہتا ہوں وہ اپنے ذمہ داری پہ کہتا ہوں، صحیح بات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اب کیا پرواہ کرنی ہے؟ اب بڑھاپا آ گیا، اب کیا پرواہ کروں گا؟ جوانی میں پرواہ نہیں کی جب پرواہ کرنے کی عمر تھی، اب کیا پرواہ کروں گا؟ آپ تو گزر گئے، جو کہنا کہتے رہو. میں جو بات صحیح سمجھتا ہوں وہ کہوں گا، اطمینان رکھیے. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آج سوشل میڈیا کی ٹیمیں 15 20 لوگوں نے بلائے، ان کو پیڈ ایسے تو نہیں آگا کوئی آگے بیٹھے، وہ ایک والنٹیئر آپ کی محبت میں کر دے گا، دو کر دیں گے، پوری ٹیم تھوڑی کرے گی کہ روم بنا ہوا ہے اور باقاعدہ وہاں ایڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کسی ایک طرف نہیں کر رہا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ٹیمیں ہیں. تنخواہ کہاں سے ہوگی؟ اب ان کو تنخواہ کہاں سے دی جائے؟ اب وہ ادارے بنے ہوئے، اب ان کو اداروں کا ملازم شو کیا جاتا ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ اس کے ملازم.
لہذا اس کی جو بھی پیسے آئیں گے، فنڈنگ آئی ہے، اس سے ان کو تنخواہیں، وہ بھی شو ہوتی بھائی ان کو اتنا تنخواہ، یہ ہمارے ملازمین ہیں، اس کو اتنی تنخواہ، ان کو اتنی تنخواہ. وہ ملازم کس بات کی ہیں؟ ذاتی پروجیکشن. یہ بنی امیہ نے طریقہ سکھایا تھا. بیت المال سے مسلمانوں کا مال جا رہا ہے، مومنین کا مال جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ملازم ہیں، ہمارے کارندے ہیں، ہمارے کام کرنے والے ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی، وہ سارا مال ان کے اوپر لٹایا جاتا ہے. کس کے لیے؟ بنی امیہ کے پروجیکشن کے لیے، بنی عباس کے پروجیکشن کے لیے. تمہیں پروجیکشن یہ کرنا. آج تک وہ سلسلہ جاری ہے نا. یہ مال بیچارے لوگوں کا، بیت المال میں ہماری ہڈیاں خون سے نچوڑا ہوا مال، اور پروجیکشن کس کا ہوتا ہے؟ چینلز کے اوپر. دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ وہ اس کا سکھایا ہوا، بنو امیہ کا سکھایا ہوا کام ہے کہ مال بھی ان کا اور اپنی پروجیکشن کرو، اپنی پروجیکشن کرو. یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتایا. آپ جس پہ جتنا غور کریں گے نا، آپ کی سمجھ میں بات آتی چلی جائے گی. تو بس مقصد کیا تھا کہ وہ کردار جو مجاہدوں کا کردار ہے، جنہوں نے قیام کیا، جن کے کارناموں سے تاریخ تشیع سرخ ہے، ان کرداروں کو ڈیمیج کیا جائے. یاد رکھیے گا ایک بات، اگر یہ کردار نہ ہوتے، یہ مجاہدین نہ ہوتے، تو دنیا میں جو آج قیام نظر آ رہا ہے نا، کہیں بھی قیام نہ ہوتا. یہ نمونہ عمل چاہیے تھا. ہر کوئی حسین نہیں بن سکتا تھا. کہہ دیتے نا لوگ ہم معصوم تھوڑی ہیں، ہم حسین تھوڑی ہیں. لیکن مختار کو دیکھ کے، مختار تو امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. مختار کو دیکھا، شہید فق کو دیکھا، زید کو دیکھا، تبائی سادات کو دیکھا، لڑتے ہوئے دیکھا، مرتے ہوئے دیکھا، جلا دیے گئے، راکھ بہا دی گئی، دریاؤں میں ان کو بہا دیا گیا، نشانی نہیں. جناب زید قبر کہاں ہے؟ قبر تھوڑی ہے، وہ تو اس جگہ پہ روضہ بنا دیا گیا. یہ اللہ کی مشیت کہ جس کو تم نے جلا کے اس کی راکھ بہا دی، آج بھی اس کی نشانی موجود ہے. ساری دنیا سے لوگ اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. قاتل کہاں ہے؟ کدھر ہے قاتل؟ تو اس لیے ڈیمیج کیا جاتا تھا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ جوش پیدا نہ ہو. اور ہمارے بھی کچھ کرائے کے گوریلے لگے ہوئے اسی کام میں کہ یہ صحیح نہیں تھا، وہ صحیح، تو پھر صحیح کون تھا؟ پھر قیام کیسے کریں جبر کے خلاف؟ پھر ظلم کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ کون ملوکیت کے خلاف بات کرے گا؟ کون سامراج کے خلاف بات کرے گا؟ کون استعمار کے خلاف بات کرے گا؟ کون ان سازشوں کو بے نقاب کرے گا جو تشیع کے خلاف، اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں؟ اگر یہ کردار نہ ہوتے حوصلہ نہیں ملتا. یہ سن لو ایک جملہ، اگر یہ کردار نہ ہوتے تو آج کا قاسم سلیمانی پیدا نہ ہوتا. آج کے دور میں ایک کردار تمہیں دکھایا. دیکھو کیسے ہوتے ہیں مجاہد، جن کے نام سے سامراج ان کے مرنے کے بعد بھی کانپ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے. کہ کیسا آدمی تھا؟ ایک آدمی جس نے پوری کایا پلٹ دی، دنیا کے سفاک ترین دہشت گردوں کی ناک ذلت سے رگڑ دی. وہ حشر کیا ان کا کہ پوری دنیا میں جو ان کی دھاک بیٹھی تھی ختم کر دی ایک آدمی نے. تو یہ فخر کی بات نہیں کہ وہ ایک آدمی ہم میں سے ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارا ہے. یہ فخر کی بات نہیں تشیع کے لیے کہ وہ کوئی اور نہیں جس نے دنیا کے سفاک ترین دہشت گردوں کو ذلیل کیا، رسوا کیا، ان کی دھاک ختم کر کے بھرم ختم کیے، ان پر زمین تنگ کر دی. گٹروں میں چھپتے تھے، زمینیں کھود کھود کے چھپتے تھے کہ ہمیں نکال نہ لے. یہ فخر کی بات نہیں ہے. تو وہ کردار نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتے. اس لیے تاریخ میں کربلا بعد کربلا، کربلا بعد کربلا، اس کربلا سے روحیہ لے کر یہ کھڑے ہوتے رہے. بظاہر ان کا انجام کیا ہوا؟ مختصر سی جماعت کا 200 آدمی، کہیں تو صرف 212 ہی لکھا ہے. اتنی سی مختصر جماعت ختم کر دی گئی، ٹکڑے کر دیے گئے، مار دیے گئے، جلا دیے گئے. انہوں نے جشن منایا اور دنیا کو دکھایا ایسے عبرت بنا دیں گے، لیکن وہ خود عبرت بن گئے. کیوں؟ جلایا لاش کو. کس کی؟ جناب زید کی. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا؟ کچھ عرصہ گزرا، چند سال، بنی عباس مسلط ہوئے، انہی حکمرانوں کی بنی امیہ کی ہڈیاں نکالی اور جلا دی. ہڈیاں ہی نکلنی تھی اور کیا نکلنا تھا ان کے قبرستان سے؟ ہڈیاں تک نکال کے جلائی گئی ان کی. اللہ نے ظالم کو ظالم پر مسلط کیا، ظالم کو ظالم پر مسلط. تو یاد رکھیں آج کے دور میں ضرورت ہے ان شخصیات کا جتنا ذکر کیا جا سکتا ہے. میں اس لیے نکال کے تاریخ سے یہ اوراق لاتا ہوں. اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہرحال
ایسے موضوعات کے لیے مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے نا، تو کئی گھنٹے کئی کتابوں سے چھانٹنا پڑتا ہے، پھر نتیجہ نکالنا پڑتا ہے۔ تو میں کچھ کتابوں کے آپ کو حوالے بھی دوں گا تاکہ آپ کے پاس جب فرصت ہو، موبائل کے سم اور اس سے پیسے بچ جائیں آپ کے پیکج سے، تو ایک کتاب ضرور خرید لیجیے گا کم سے کم، ہے ایک کتاب۔ خدا کے لیے کتاب سے دوستی کر لیجیے، ایسا نہ کیجیے، کتاب کو تنہا نہ چھوڑیے، یہ سب مٹ جائے گا۔ ایک وائرس وہ ڈالیں گے نا، آپ کا موبائل گیا اور آپ جاہل ہو گئے، کیونکہ آپ تو سمجھتے ہیں سارا علم اس میں ہے نا؟ نہیں، کتاب کتاب کتاب، قیامت تک کتاب ہے نا، کتاب ہے، کتاب آئی ہے، کتاب رہے گی۔ قرآن میں بھی کتاب 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 کر کتاب باقی رہے گی، جو لکھا جاتا ہے نا وہ محفوظ رہتا ہے علم، یہ نکل جائے گا۔ جب وہ چاہیں گے نا کہ ان کو جاہل کرنا ہے، وہ ایک وائرس ڈالیں گے، قصہ ختم، آپ بیکار پھینک دو۔ ایسا ہوگا، دیکھ لیے گا ہم انشاءاللہ۔ پروردگار آپ کو زندگی دیتی نہیں، مجھے تو نہیں پتا اپنا، لیکن زندگی دے کہ آپ اس وقت تک خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ایک دم وہ سسٹم پورا جام کر دیں گے آپ کا، جام، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ جاہل ہیں، اب کیا کریں بھائی، کچھ بھی نہیں رہے آپ، کیونکہ آپ کے موبائل میں علم تھا سارا، آپ کا علم نہیں۔ کتاب کتاب کتاب، کتاب سے دوستی کر لیجئے، دیکھیے کتنے آپ کا ویژن بڑھے گا نا، آپ کا ویژن بڑھے گا، آپ کی فکر جو ہے وہ آفاقی ہوتی چلی جائے گی۔ کتاب تو ہم ان کتابوں کے بھی حوالے دے دیں گے آپ کو۔ یہ ایک سوال یہ آئے گا بیچ میں جناب زید کے قیام کا، ٹھیک ہے نا، یہ پھر جناب زید کی والدہ گرامی، ان کے اوپر اعتراضات۔ اس کے لیے صرف ایک ابھی دے دیں تفصیلی واقعہ بعد میں، کہ حشام نے طنز کیا تھا، جب بحث مباحثہ وہ تنگ آ گیا تھا علم کی وجہ سے، ان کے بھی بتاتے ان کی علمی پوزیشن کیا تھی، تو اس نے طنز کیا، تو مجھ سے بات کرتا ہے، جناب زید کو کہا تو ایک کنیز کا بیٹا، ایک سندھی کنیز کا بیٹا، سندکی، وہ عربی میں اس نے کہا تو وہی سندکی، کہیں ہندکی، تو بات ہوئی تھی ہند یا سندھ، تو سندھ کی سندھ سے تعلق رکھتی تھی نا جہاں پہ، کہ تو ایک کنیز کا بیٹا، پلٹ کر، جو ایک سبب یہ بھی بنا تھا شام سے دشمنی کا، پلٹ کر جناب زید نے کہا اچھا مجھے تانا دیتا ہے کنیز کی بیٹی، انہوں نے کہا یہ بتا اسماعیل کی ماں کون تھی؟ جناب اسماعیل پیغمبر کی ماں کون تھی؟ جناب ہاجرہ کنیز، اسٹیٹس کنیز کا ہے نا، کنیز ہے نا جناب سارے، کہ کنیز تھی۔ اللہ نے اس کنیز کو کیا منصب دیا؟ اس کے رحم مبارک سے اسماعیل، اور اسی کنیز کے سلسلے میں ہے محمد عربی۔ تو کنیز کی بات نہ کر، اللہ نے اس کنیز کو یہ منصب دیا کہ اس کنیز کا عمل عبادت بنا کہ نہیں بنا؟ صحیح، زمزم، یہ ساری چیزیں، تعمیر کعبہ، منہ میں قربانی کا وہ کا ہر عمل اللہ نے عبادت بنا دیا، اور اسی کی ذریت میں محمد عربی کو رکھا، اور ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم اسی محمد عربی کی ذریت ہیں۔ تو اگر یہ الزام لگائے گا تو سب سے پہلے حاجرہ، جناب حاجرہ کنیز ہیں، وہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ بات کیا تھی؟ بات کنیزی کی نہیں، بات عفت اور پاک دامنی کی ہے، بات اس مقام کی ہے۔ اب آپ کو بتا دیں اس زمانے میں بھی قانون سن لیجئے آپ، فقہ میں قانون ہے، سب علماء سنیں گے میری بات اور میری بات کی تائید کریں گے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اب غلامی کنیزی کا سسٹم نہیں ہے، لیکن فقہی قوانین تو سب کے موجود ہیں۔ فقہی قانون ہے کہ کنیز کو کوئی اس کی مرضی کے بغیر بیچ نہیں سکتا، جبر کرے، ظلم کرے وہ الگ بات ہے، لیکن جب فروخت کرنے کی بات آتی تھی تو اس کی مرضی کے تحت اگر وہ کسی خریدار کے ساتھ منع کرتے کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ نہیں بیچ سکتا، دوسرا ڈھونڈو جس کے ساتھ وہ جانا۔ یہ قانون تھا۔ جناب مختار نے 30,000 دینار میں کیوں خریدا تھا؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کسی خریدار کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، یہ باحجاب ہے، یہ باعفت ہے۔ سندھ کے لائی گئی تھیں، سندھ کی تھیں، ایک دو غلام بھی تھے سندھ کے وہاں ساتھ، کس کے ساتھ 30,000 دینار میں جب خریدا اپنے ساتھ لے کر آئے، سمجھ گئے کہ باعفت ہے، باعصمت ہے۔ سوال کیا میں تجھے ایسے شخص کے حوالے نہ کروں جس سے بہتر روئے زمین پہ کوئی بھی نہ ہو، جس سے بہتر روئے زمین پر کوئی بھی نہ ہو؟ تو سوال کیا، کون کس کے حوالے کرنا چاہتا ہے؟ کہ فرزند رسول علی ابن حسین کے حوالے، وہ فرزند رسول ہے، اس سے بہتر روئے زمین پہ کوئی فرد نہیں ہے۔ خوش ہو گئیں
کہ میں راضی ہوں، تو مجھے ان کے حوالے کر دے۔ تو قاصدوں کے ساتھ بھیجا۔ اب سنیے ابو الجارود کی روایت، وہ کہتا ہے کہ ہم امام کے مجلس میں، مجلس مراد محفل، مجلس میں شریک تھے، کیونکہ عربی فارسی میں اس کو بھی مجلس کہتے ہیں، جو محفل ہوتی ہے نشست، اس کو مجلس کہتے ہیں، اور ہے بھی یہی معنی، بیٹھنے کی جگہ، جلوس کی جگہ، یعنی مجلس کی جگہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تھوڑا سا اب ہمارے ماشاءاللہ برسوں کے سامعین آ گئے، تھوڑا سا اور آگے آپ آ جائیں گے تو خالی جگہ بن جائے گی۔ ایک بار زحمت کر لیجئے، ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر۔ اور تو اب میں شکلیں بھی پہچان گیا ہوں اکثر لوگوں کی جو میرے ساتھ ہی ساتھ بوڑھے ہو گئے، ان کی شکلیں ایسی مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ پروردگار سب کو سلامت رکھے۔ ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خوش، ابو الجارود کہتے ہیں کہ ہم سے ملے بہت خوش، کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے جنت کی ایک حور سے میرا عقد کیا، جنت کی ایک حور سے میرا عقد کیا ہے، اور مجھے ایک بہترین بیٹے کی بشارت دی ہے۔ اب میں آپ کو کل حدیثیں بھی بتاؤں گا، حضور کی حدیثیں جناب زید کے بارے میں، لیکن آج میں چاہتا ہوں بس یہ تمہیدی مجلس رہے تاکہ بہت زیادہ آپ کے ذہنوں پہ بھاری نہ پڑ جاؤں، بوجھ نہ پڑ جائے۔ تو ابھی اتنے ہی رکھیں گے کہ بس تھوڑا سا تعارف کرا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بیٹے کی بشارت دی، اور نام بھی بتایا کہ اس کا نام یہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں کس کو؟ امام سجاد کو۔ یعنی مجھے خواب میں اللہ کے رسول، میرا عقد کیا ایک اور سے، کہتا ہم وہیں تھے۔ دوسرے دن صبح صبح مختار کا قاصد پہنچ گیا، ایک کنیز کو لے کے پہنچا، خط کے ساتھ پہنچا۔ معصوم نے خط پڑھا تو اس میں اس نے خط لکھا تھا کہ فرزند رسول، یہ باعفت پاک دامن ایسی کنیز میں نے نہیں دیکھی، پورے چادر میں مولوث سے ہو جائے۔ کہا کہ میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا کہ اس کو میں آپ کے حوالے کروں، یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ امام مسکرائے، نام پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہورا، ہورا، ہوریا یا ہورائے ہوریا، یہ نام ملے گا آپ کو نا۔ وہ ظاہر ہے کہ تحریر میں برسوں کے اس وقت تو قلم سے لکھے جاتے تھے، کچھ ادھر ادھر ایک حرف ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن نام آپ کا ہورا یا ہوریا یہ لکھو، کہیں ہورائے ہوریا تو ایک ہی بات ہے، کوئی الگ۔ تو انہیں فرمایا کہ میرا نام ہورا۔ آپ نے سجدہ شکر کیا کہ یہی نام مجھے بتایا گیا، یہی نام مجھے بتایا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کتنی مقدس خاتون ہے، جیسے اسماعیل کی اولاد ابراہیم کی اولاد ہونے پہ فخر کرتی تھی نا۔ یاد رکھیے جب فخر و مباحات کی بات آتی تھی نا تو جانتے کہاں تک جاتے تھے؟ ہم ہاجرہ کی اولاد ہیں۔ کیوں ہاجرہ پہ فخر کرتے تھے؟ اس لیے فخر کرتے تھے کہ پوری دنیا جانتی تھی کہ ہاجرہ وہ ہے جس کے عمل کو اللہ نے عبادت بنا دیا، عبادت بنا دیا تھا۔ تو اسی طرح یہ فخر کرتے تھے کس پہ؟ خدیجہ کی اولاد ہونے پہ ہر معصوم نے فخر کیا کہ نہیں کیا؟ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، ہم خدیجہ کبریٰ کے بیٹے ہیں۔ یعنی جن کی ماؤں کو اللہ نے عظمت دی ہو وہی اپنی ماؤں سے اپنا تعارف کراتے ہیں، باقی کسی میں جرت نہیں تھی کہ اپنی ماؤں سے تعارف کرا دیتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آسانی سے بات پہنچا دی میں نے آپ تک۔ بس اپنی ماں پہ فخر کرتے تھے کہ ہاں میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو امام کی خدمت پہ آئی، پاک دامن، عفت، باعصمت تھی۔ اور اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں جدہ طاہرہ، زیدی سادات کی جدہ طاہرہ۔ مت پریشان ہو آپ، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب اس کا ذکر ہے کہ جدہ طاہرہ ہماری وہ ہے۔ کیوں جدہ طاہرہ؟ اللہ کے بندو گواہی دیتے ہو نہیں دیتے ہو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کی؟ یہ ارحام مطہرہ میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ ارحام جہاں اللہ نے ان کی امانتوں کو رکھا، تو ارحام مطہرہ میں شامل ہے جناب ہورا۔ جناب ہورا کی وہ عظمت ہے، فخر کرتی تھی اولاد، شرماتی نہیں تھی، جھجکتی نہیں تھی، دنیا کچھ کہتی رہے وہ جانتے تھے۔ 12ویں امام جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیا تھی؟ یہی دنیا الزام لگے کنیز کنیز۔ تو جاؤ کنیزوں کے مرتبے تو دیکھو کہ اللہ نے ان کنیزوں کو مرتبے کیا دیے، بتا دیا
کہ عفت، پاک دامنی، عصمت، طہارت، ایمان جہاں بھی ہوگا، غلام میں ہوگا تو غلام کو علیہ السلام بناؤں گا۔ جون علیہ السلام بنایا نہیں بنایا؟ ہم تو علیہ السلام کہیں گے بھائی دنیا کو ناراض ہونا ہے ہو جاؤ، ہماری تو علیہ السلام ہے۔ اور کنیزوں کو علیہ السلام بنا دیا، اسی پروردگار عالم نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیوں؟ بات وہیں آ جاتی ہے کہ کسی کو منصب جو دیا جاتا ہے اس کی قلبی کیفیت اس کے ایمان کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے ابھی عرض کروں، چلیں آپ کو خوشخبری بھی دیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ حالات خراب ہے، نہیں، جتنے خراب ہوں بہت اچھے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ اتنے قتل عام کے باوجود یقین کر لیں میری بات کا، بہت ساری باتیں آپ کو ویسے پتہ چلیں گی، یہاں سے ان کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا۔ ہزاروں شہید ہوئے نا ہمارے، یقین کریں کئی کروڑ کی تعداد میں آ گئے اور آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے دنیا میں۔ اسی سبب سے سب پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، جتنا دبایا جا رہا ہے تشیع اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا تشیع کے بارے میں، کہانیاں قصے معلوم تھے، افسانے معلوم تھے۔ اب انہی کا وار ان پہ چل رہا ہے، جو میڈیا انہی نے ہمارے خلاف چھوڑا تھا نا، اسی میڈیا پہ حقائق جب آنے شروع ہوئے تو ہم نے بڑے بڑے علماء کو کنورٹ ہوتے ابھی دیکھا ہے، ابھی کنورٹ ہو گئے۔ ہم سے چھپاتا ہے مولوی ہمارا، ہمیں بتاتا نہیں ہے۔ حق یہ ہے، حق یہ خود ہمیں ایسی ایسی دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہمارے عالم نے یہ لکھا، فلاں علماء نے یہ لکھا، فلاں علماء نے یہ لکھا، فلاں علماء نے یہ لکھا، اور بھی بہت کچھ ہے۔ ایک صاحب نے تو اپنے بزرگوں کی مخالفت کر دی ہماری دشمنی میں محرم کے مسئلے میں نا، کہ محرم میں یہ نہ کرو، خوشی مناؤ، اچھا مہینہ ہے، فلاں مہینہ ہے۔ اور جس مکتب کے وہ ہیں اس مکتب کے بانی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، کتاب میرے پاس ہے فتاوائے عزیزیہ، آپ بھی خرید سکتے ہیں، اردو میں بھی موجود ہے، فارسی میں بھی، عربی میں بھی، اردو ترجمہ بھی ہے۔ اصل کتاب جو انہوں نے لکھی فارسی میں لکھی تھی، اس کا اردو ترجمہ ہوا، عربی ترجمہ ہوا۔ کسی بھی بڑے کتاب خانے سے ہمارے بھائیوں کے آپ لے سکتے ہیں، فتاوائے عزیزیہ نام لیں گے دے دیں گے، پڑھیے گا اس میں فتویٰ۔ جو بانی ہے، مکتب کے بانی کی بات کر رہا ہوں، جب وہ چیزیں اب ہم نے آج ان کے سامنے رکھنی شروع کی، پریشان ہو گئے لوگ۔ یہ تو ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، ہمارے دیوبند کے بانی علماء کہہ رہے ہیں، جن سے بنیادیں جنہوں نے رکھی ہیں مکتب کی ایک۔ ان سے سوال کیا گیا آپ عاشور کے دن کیا آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے بھائی، ہم کیا کریں 10 محرم کے دن؟ تو اب یہ پورا فتویٰ سن لیجئے، ان کا ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات۔ کوئی بھی کل مجھے پکڑ لینا مولانا کہاں ہیں، وہ بھی پکڑ سکتے نا، اگر غلط بیانی کروں گا۔ آپ نے ایسی چھوڑ دی، کہاں پہ ہے بھائی، کدھر لکھا ہوا ہے تو سنو۔ اب وہ جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی حقیر ناچیز کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب عاشور کی صبح ہوتی ہے میں بیٹھ جاتا ہوں، جو بھی ان کی مسجد جگہ ہے وہاں لوگ آتے ہیں مسلسل ہمارے پاس، لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھی جاتی ہے، شہادت امام حسین پڑھی جاتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ وہ اس واقعات کا ذکر ہوتا ہے جس میں جنات کے نوحے کا ذکر، جنات کے رونے کا ذکر ہے، بنی ہاشم کی خواتین نے جو جنات کا نوحہ سنا تھا اس کا ذکر ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ پھر کوئی خوش الحان جس کی آواز اچھی ہو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دردناک لہجے میں امام حسین کی شہادت، یعنی جس کو ہم نوحہ کہہ لیں، مرثیہ کہہ لیں، جو بھی وہ بیان کرتا ہے، اور اس وقت سب حاضرین پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور یہ ناچیز بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تو انہی کے مفتی نے ان کو جواب دیا کہ بھائی ہمارا بڑا تو یہ کرتا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں کرو، بدعت ہے، رونا وونا سب۔ فتویٰ یہ نہیں کہ انہوں نے واقع فتویٰ دیا کہ میرا یہ ٹھیک ہے، آخر میں انہوں نے ایک بات لکھی ہمارے خلاف، وہ باقی جو بدعتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نہ کرو۔ اچھا نہ کرو کس نے کہا؟ ہم کب کہہ رہے ہیں آ کے سڑک پہ پیٹو ہمارے ساتھ؟ ہم نے کہا ہے کیا؟ لیکن اپنے بڑوں کی تو مان لو، کیونکہ بڑے جانتے ہیں کہ یہ وہ غم ہے کہ جو رسول اللہ نے واقع کربلا سے پہلے منایا ہے۔ بڑوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول روئے ہیں حسین پر، واقع کربلا پہ روئے ہیں، تو سمجھ میں آ رہی بات۔ تو اب یہ آج کا دور کیسا دور ہے؟ اگر اس میں ہم پیچھے ہٹ گئے مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمیں ان تمام کرداروں کو، کریکٹرز کو نکال کے جن پہ تاریخ نے دھول ڈالی ہے، مٹی ڈالی ہے، گرد و غبار ڈالا ہے، ہم پر واجب ہے یہ گرد و غبار صاف کرو۔ اہل بیت کے ان مجاہد بیٹوں پر سے جنہوں نے ہمارا سر تاریخ میں فخر سے اونچا کیا ہے، ان پر الزامات، ایسے غلیظ الزامات لگائے جناب زید پہ، تبری نے۔ یہ تو قصے گڑنے کا ویسی ماسٹرز نے کوفے میں جب آپ
قیام تھا، تو اس نے قصہ گڑھا ہے. یہ اس لیے بیان کرو کہ آپ کہیں پڑھیں گے کہیں گے مولانا نے یہ تو بتا نہیں، تاریخ میں تو یہ بھی لکھا ہے. تو ملعون نے قصہ گڑھا باقاعدہ کہ ظاہر یہ کیا جیسے یہ مائل تھے خواتین کی طرف. مثلا میں تو الفاظ بڑی احتیاط سے، میری تو ہمت نہیں ہوتی، میرے تو ہیروز ہیں یہ، مختار ہوں یا زید ہوں یا شہید فخر ہوں، میرے تو آئیڈل ہیں یہ شخصیتیں. تو کہتا ہے کہ وہ ایک بہت خوبصورت حسین عورت آئی تو انہوں نے معلوم کیا، کہا بیوہ ہوں. کہا میں شادی کر لو. کہا نہیں میں بہت بوڑھی ہوں، آپ شادی کر. کہ نہیں تم شکل سے تو، یہ کہانی جو اس نے گڑھی کہ شکل سے تم بوڑھی نہیں لگتی ہو. جناب زید ہی اسے بات کریں، ابھی بتاتا ہوں ان کا لقب کیا ہے جناب زید کا. بوڑھی نہیں لگتی. اس نے کہا نہیں وہ میں جانتی ہوں کہ میں بوڑھی ہوں، ہاں میری بیٹی ایک جوان ہے، میں اس کو لے آتی ہوں آپ کے پاس. کیسے خبیث لوگ. پھر وہ اپنی نوجوان بیٹی کو لائی اور اس سے جناب زید نے عقد کیا. جب تک کوفے میں رہے اس کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے، نہیں تاکہ لوگوں کے دماغ میں ان کا کوئی اچھا امیج نہ بننے پائے. کردار کشی جس کو کہتے ہیں نا، کردار کشی. ایسے بدبخت ہیں یہ اس طرح کے. جبکہ اب سنیے کریکٹر کیا ہے. کریکٹر یہ ابن عساکر ابن اسیر نے ایک ایک لفظ لکھا مگر لکھ دیا. ان میں سے کسی ایک نے لکھا. 2 لقب ان کے. ایک کیا تھا، جب کوئی آ کے پوچھتا تھا باہر سے، خاص طور پہ ابو الجارود، وہ روایت تھی عامر جعفری کی یا ابو الجارود کی، کہ کہتا ہے میں آیا مدینے میں، بڑا شہرہ سنا تھا علم کا جناب زید کے، تو میں جو ملنے کا اشتیاق تھا کہ کم سنی میں اتنا بڑا عالم کون ہے جس کا چرچہ پورے عالم اسلام میں ہے، جس کے علم کا. 13 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کرنا اور بات ہے، وہ تو ظاہر امام سجاد کے بیٹے ہیں، قرآن کا حفظ کرنا کون سا کمال ہے ان کے لیے. نہیں، غور و فکر کرنا، قرآن پہ درس دیتے تھے بیٹھ آیا. اب جو 2 اماموں کے سامنے یہ کام کر رہا ہو اس کا علم کیا ہوگا. ایک خود امام سجاد علیہ السلام اور ایک آپ کے بڑے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام. بعد میں یہ چھٹے امام کے ظاہر چچا تھے لیکن ان کے صحابی کہلائے، ان کے ساتھ رہے. تو وہ اب ان کے لیے جو قرآن کا درس دیتا ہے، تو مدینے میں ان کے 2 لقب مشہور تھے. 2 لقب. ایک لقب تھا عماد المسجد، مسجد کا ستون، مسجد کا پلر، یعنی جس پر مسجد کھڑی ہے زید ہوا ہے. مدینے میں مشہور تھا کہ مسجد اگر کسی کے دم سے قائم ہے تو وہ زید عماد المسجد، مسجد کا پلر ہے، مسجد کا ستون ہے، اس پہ مسجد کھڑی ہے. یہ جناب زید کے لیے کہتے ہیں. دوسرا لقب کیا تھا ان کا جو سب سے زیادہ مشہور تھا، حلیف القرآن. ایک ہوتا ہے حریف، حریف ہوتا ہے مقابلہ جسے کہتے ہیں متقابل، مقابلے پر جو. حلیف ساتھی کا. اتنے قرآن میں غرق رہتے تھے مطالعے میں کہ ان کو کہا جاتا تھا حلیف القرآن. اب ایسے عابد اور زاہد جس کے لیے معصوم گواہی دیں، تاریخ گواہی دیں کہ 4تھے امام یعنی 5ویں امام کے بعد اور 6ٹھے امام کے علاوہ کوئی روئے زمین پہ ان سے بڑا عابد زاہد نہیں تھا، فقیر نہیں تھا ان سے بڑا کوئی. اس پر وہ دیکھیں کیسے رقیق الزامات لگاتے. کیوں؟ تاکہ لوگ جب یہ تاریخ پڑھیں، اکثر تو وہی پڑھیں گے نا، ان کے ذہن میں کوئی اچھا خاکہ جناب زید کا نہ بننے پائے. اچھا خاکہ نہ بننے پائے. ڈیمیج کر دو ان کے کریکٹر کو. جیسے سب کا کریکٹر جناب محمد حنفیہ کا کریکٹر ڈیمیج کیا. جیسے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، کبھی ان پہ پڑھیں گے، آج تک نہیں پڑھا، کبھی پڑھ دیں گے ان کے بعد 2 یا 3 مجلسیں جب موقع ملے گا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے کریکٹر کو ڈیمیج کیا. جناب مختار کیوں سطحی طور پہ دیکھا، نہیں گئے. ارے خالی نہیں گئے تو دیکھو نا تاریخ، جا کے کھنگالو نا کیوں نہیں گئے، محنت کرو نا. بس کربلا نہیں گئے، جو نہیں گئے امام حسین سے راضی نہیں تھے، اس واقعے پہ راضی اس لیے نہیں گئے. کیا بکواس ہے یہ. جا کے پڑھو نا، غرق ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے حقیقت سامنے آتی ہے. جاؤ دیکھو تاریخیں کھنگالو، کیا وجوہات، کیا اسباب تھے کہ حسین نے خود چھوڑا تھا، نہیں جائیں گے. محمد حنفی کو خود چھوڑا تھا، نہیں جائیں گے. کتنے 1-2 نے کتنے لوگوں کو چھوڑا جن کے نام میں اور مجالس میں پڑھ چکا ہوں کہ ان کو حکم تھا، بلکہ کئیوں کو ہجرت کرا دی تھی تاکہ اولاد علی کا سلسلہ جاری رہے. جن میں ایک محمد اوسط، ہلال ابن علی، مولا کائنات کے بیٹے تھے ہلال، جن کا روضہ ہے ابھی کاشان کے قریب ایک جگہ ہے، میں نام بھول گیا، بڑی چھوٹی سی جگہ ہے لیکن نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. کاشان ہی کہلاتا ہے مگر کاشان سے لگا ہوا ہے وہ علاقہ. وہاں ان کی قبر ہے، روضہ ہے، اتنا بڑا روضہ ہے جیسے جناب معصومہ کا روضہ ہے. ہلال ابن علی المعروف محمد اوسط. کیوں؟ ان کو ہجرت کرائی گئی تھی، نکل جائے، دور نکل جائیں علاقوں میں. کئی لوگوں کو امام حسن نے ہجرت کرائی. کیوں؟ امام حسن نے واقع کربلا سے نکل جاؤ یہاں سے، تاکہ نسل پھلے پھولے آگے تک پھیلے.
نکل جائیں یہاں سے لوگ. جا کے تاریخ پڑھو, کھنگالو جا کے, تمہیں معلوم ہو. اور حکم امام پہ جاتے تھے, اپنی مرضی سے تھوڑی جاتے تھے. امام حکم دیتا تھا چلے جاؤ, چلے گئے. وہ کربلا اردحال میں اتنے شہداء کی قبریں ہیں. اردحال ایک جگہ ہے کاشان سے 70 کلومیٹر آگے, 65 یا 70 کلومیٹر آگے. میں وہاں ہو کے آیا ہوں. بھائی جاؤ, تلاش کرو, محنت کرو, زحمت کرو, تمہیں معلوم تو ہو کہ کہاں کہاں فاطمہ کی نشانیاں دفن ہیں. اولاد زہرا, کہاں کہاں زہرا کے گلشن کے پھول ہیں. ایسے زبانیں کھول دیتے ہو بس شخصیات کے خلاف, معلوم ہوتا نہیں کچھ, اور شروع ہو جاتے یہ غلط نہیں, یہ غلط تھا, یہ فلانا یوں تھا, فلانا یوں تھا. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں کرو, یہ ظلم نہ ڈھاؤ. دوسروں نے بہت ظلم ڈھائے, ہمارے یہاں بھی کچھ پیدا ہو گئے یہ ظلم ڈھانے والے اولاد زہرا پہ. خیر جناب, ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. یہ آ کے پتہ پوچھتا ہے مسجد میں کہ وہ کہاں ہوں گے زید, تو بتایا جاتا ہے کہ حلیف القرآن وہ بیٹھا ہوا ہے. حلیف القرآن اتنا بڑا قرآن کا عالم تھا کہ ہر وقت غر. تو حلیف القرآن یعنی قرآن اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. معصوم نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, لیکن علی کی اولاد ہے نا, اولاد علی ہے, اولاد فاطمہ زہرا ہے, سیدھے سجاد کا بیٹا ہے. تو جناب حورہ سے عقد کے بعد 4 اولادیں دنیا میں آئیں. جناب حورہ سے 4 اولادیں. سب سے بڑے جناب زید, اس کے بعد عمر ابن علی, اور اس کے بعد جناب علی ابن علی. یعنی امام سجاد نے اپنے ایک اور بیٹے کا نام علی رکھا تھا. آپ جانتے ہیں نا کہ جیسے امام حسین اسلام کے تینوں بیٹوں کے نام علی تھے, علی زین العابدین, علی اکبر, علی اصغر. تو دنیا مٹانا چاہتی تھی, اس لیے معصومین اپنے بچوں کے سب کے نام علی ضرور ہوتے تھے. پھر اس کے بعد میں آنے والوں نے حسین اور حسن, اور بچی تو ہر گھر میں 3-4 بیٹیاں فاطمہ نام اور خدیجہ نام کی ہوتی تھی نا, 2-2 3-3 بیٹیاں خدیجہ اور 2-2 3-3 بیٹیاں فاطمہ. جیسے جناب فاطمہ معصومہ کی چھوٹی بہن جو ہیں وہ کہاں ہیں, وہ رشت گیلان میں ایک جگہ میں ہو کر آیا, وہ وہاں پر ہیں. انہیں فاطمہ وسطیٰ کہا جاتا ہے. 3 فاطمہ نام کی بیٹیاں تھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. یاد رکھیے گا کتنی بیٹیاں, 3 بیٹی, تینوں کے نام. جیسے فاطمہ کبریٰ وسطیٰ صغریٰ ہے نا, اس طرح سے. تو وہ فاطمہ وسطیٰ کی قبر ہے رشت میں, گیلان میں. ان کا بھی بہت بڑا حرم ہے, بہت بڑا روضہ. میں وہ بتا رہا ہوں جہاں جہاں میں ہو کے آیا ہوں. ویسے تو بھرا ہوا ہے, عراق اور ایران اور اولاد زہرا کے روضے جگہ جگہ ہیں. یہ سب اس لیے تاکہ شوق پیدا ہو نا لوگوں میں. دیکھیے ہمارے زائرین کی مجبوری ہوتی ہے نا, ہمارے قافلہ سالاروں کی بھی مجبوری ہے, میں جانتا ہوں. ظاہر ان کے بعد 10 یا 12 دنوں کہاں لے جا سکتے ہیں. وہ آپ کو مشہور جگہوں پہ لے جاتے ہیں نا, مشہد قوم یہ رے لے گئے, یہاں اور کہاں لے جا سکتے ہیں, نہیں لے جا سکتے. اس کے لیے تو الگ سے جانا پڑتا ہے. اس کو آپ الگ سے جائیں, اصفہان جائیں, شیراز جائیں, کاشان جائیں, رشت جائیں, گیلان جائیں, مازندران جائیں, وہ آمل جائیں. آمل جہاں سب سے پہلا جس کے نام کے ساتھ امام لگا, تشیع میں ہے وہ امام ابو محمد اتروش. 2 سال پہلے پڑھا تھا جب اولاد عصر کے قیام والا, یا پچھلے سال نہیں, 2-3 سال علماء کے بارے میں جب میں نے پڑھا تھا. فقہا شہداء, جو فقہا شہداء تھے ان کے بارے میں جب میں نے اشرا پڑھا تھا شاید 3 یا 4 سال پہلے, اس میں بتایا تھا آپ لوگوں کو. امام ابو محمد اتروش پہلا فرد جس کے نام کے ساتھ امام لگا, شیعہ عالم, اولاد علی میں سید ہے. انہوں نے وہاں قیام کیا تھا. دیلم اور یہ تبرستان کا جو علاقہ جو آج مازندران اور یہ سب علاقہ کہلاتا ہے, یہاں دیلم اور تبرستان تھا یہ علاقہ. یہاں حکومت قائم کی, عالم کی حکومت, فقیہ تھے, فقیہ کی حکومت قائم کی تھی. وہاں شہید ہوئے تھے. روضہ ہے ان کا آمل میں, بہت بڑا روضہ ہے امام ابو محمد اتروش کا. تو میں آپ کے سامنے جو بات کروں کیوں کرتا ہوں, تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ چند واقعات میں تشیع نہیں ہے. یہ کربلا بعد کربلا کی جو میں بار بار اصطلاح استعمال کرتا ہوں, اس کربلا نے اتنا اثر دکھایا تھا کہ کوئی صدی ایسی نہیں جب اولاد زہرا نے قیام نہ کیا. علی کے کسی نہ کسی بیٹے نے ظلم و جبر کے سامنے قیام نہ کیا. پھر تکرار کر رہا ہوں کہ بے شک وہ کربلا دوبارہ نہیں ہو سکتی نا, نہیں ہو سکتی. وہ کربلا کہاں سے آئے گی؟ لیکن تشبیہ دی جاتی ہے کربلا بعد کربلا کہہ کے. تشبیہ جیسے ہم آج کے دور میں دیتے ہیں, کہیں خدا نہ کرے کوئی بہت بڑا ثانیہ ہو جاتا ہے کسی پر بھی, تو ہم کہتے ہیں بھائی وہاں تو کربلا بنی ہوئی ہے, تو کیا کربلا بن گئی وہ؟ نہیں نا. تشبیہ
ہم جہاں جلوس لے کر جاتے ہیں یہاں تو کم ہو گیا، آپ جانتے ہیں مشترکہ ہندوستان میں جلوس کہاں جہاں ختم ہوتے تھے اسے کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ کربلا، تو کربلا ہے کیا؟ لیکن نہیں، تشبیہ تاکہ ذہنوں میں کربلا رہے، کربلا تازہ رہے، جلوس کہاں ختم ہوگا؟ کربلا جا کے ختم ہوگا۔ حیدرآباد کے تو اب تک وہیں جاتا ہے، کربلا دادن شاہ نا ہمارا حسینیہ رانائن پہ جا کے ختم ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کربلا کس جگہ کا نام ہوتا ہے؟ جہاں جلوس جا کے ختم ہوتا ہے۔ آپ لکھنؤ جائیے، دہلی جائیے، کہیں بھی جائیے آپ، کربلا موجود ہے۔ کئی جہاں میں گیا ہوں ان شہروں میں تو میں ہو کے آیا ہوں کہ جہاں جلوس جا کے ختم ہو یہ کربلا ہے، یہاں تعزیہ آتے ہیں تو کیوں، کیا وہ کربلا ہے؟ اب اس پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ میں کہہ دوں کربلا بعد کربلا تو آگ لگ جاتی ہے، ارے بھائی کوئی نہیں، کربلا تو ہو گئی ایک بار، اب نہیں تو میں کب کہہ رہا ہوں اسی بار وہ کربلا برپا ہوگی۔ تشبیہ تعزیہ ہے، زری کی شبیہ ہے، میں کب کہہ رہا ہوں زری ہے بھائی، علم ہے، یہ عباس کا علم ہے؟ نہیں، شبیہ ہے علم۔ کیا ہے؟ شبیہ علم، شبیہ تابوت۔ اللہ کے بندو، اب کوئی شبیہ نہ کہ امام حسین کا تابوت آ رہا ہے تو غلط نہیں ہے نا بھائی، عرف عام میں ہو گیا۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آج تابوت برآمد ہوگا، حالانکہ تابوت تو برآمد نہیں ہو رہا، وہ تو شبیہ تابوت آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن انسان خود سمجھ جاتا ہے قرینے سے کہ جب کہہ رہے ہیں کہ آج تابوت برآمد ہوگا تو بھائی سمجھ لو، زیادہ قابل نہ بنو، سمجھ لو کہ شبیہ تابوت آئے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے معاشرے ایسے ہی ہے۔ لیکن خواہ میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں باتوں کو لیں گے اور بقرات اعظم بیٹھے میں موبائل لے کے اور شروع ہو جائیں گے، اچھا مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا کربلا کیسے ہو جائے گی، کربلا تو ایک بار ہو گئی۔ اتنے بقرات بنتے ہو، اچھا پڑھ لیا کرو جا کے، تھوڑا معاشرے کے حالات کو دیکھ لیا کرو تو صبح سمجھ میں آ جائے گا کہ کربلا بعد کربلا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ختم کیا میں نے آپ کی زحمتوں کو، بس یہیں پہ روکتے ہیں آج کی گفتگو کو نا۔ کل آج یہ مقدماتی گفتگو تھی کہ ذہن آپ کے میرے آمادہ ہو جائیں، اب کل دیکھنا ہے کہ سننے والے کتنے آتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے کہ پیچھے کی جگہ جو میں نے رکھی ہوئی ہے نا، جس کو بھی نیند آئے، آنکھیں ایک دو کی ہو رہی تھی میں نے ٹوکا نہیں، تو ان کو سونا پیچھے ٹیک لگا کے آرام سے سوئیں، کیونکہ پیچھے والوں کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ کربلا 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 کربلا، خوف بس خدا کا ہے۔ جزاک اللہ، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب میں سمجھاتا میرا بھائی تے زور زور سے نعرے لگا رہے، ختم کرے گا نعرے حیدری پہ، اس نے لگائے نہیں، بھائی کوئی اور لگا دو کہ نعرے حیدری لگائے۔ یار بات آپ جانتے ہیں مجھے، میں نعرے والے طلب نہیں کرتا، لیکن دل چاہتا نا جب نعرہ لگ رہا ہو تو نعرے حیدری نہ لگے تو ایسا لگتا ہے کہ ادھورا۔ یار کیا کریں، مسئلہ یہ کہ ہماری پرورش ایسی ہوئی، ہم کیا کریں؟ وہ نعرے حیدری نہیں ہو تو ہم سمجھتے ادھورا رہ گیا معاملہ، بھائی یہ کیا ہو تو گاڑی رک گئی، پورا تو کرو اس کو۔ جب تک نعرے حیدری نہیں لگے تو سکون نہیں ملتا دل۔ واقعی آپ کو خوش کرنے کی بات نہیں کر رہا، ہر شیعہ کا یہ حال ہے، میرا ہو یا آپ ہو، اگر شیعہ ہے تو اسی نام سے اس کو اطمینان ہوتا ہے، نعرہ لگ گیا علی کا، ہاں مزہ آ گیا، چلو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بس اب سمیٹتے ہیں بیان کو، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ وقت پہ اپنے جیسے بیٹھ گئے اور 5 منٹ پہلے کوشش کریں گے بیٹھے، لیکن آپ سے درخواست جو آنے والا مجمع ہے، مجھے بھی 35-36 سال ہو گئے نا، آنے والوں کو میں پہچانتا ہوں، وقت پہ آ جائیے تاکہ جب میں یہاں بیٹھوں مجھے تسلی ہو کہ ہاں بھئی یہ سننے والے میرے سارے آ گئے۔ اب وہ پہلے ہوتا ہے پھر مجھے بے چینی ہوتی ہے، پہلی والی بات تو سنی نہیں لوگوں نے، پھر مجھے وہ بات تکرار کرنی پڑتی ہے، جو پہلے لوگ بیٹھے کہ لو مولانا پھر وہی شروع ہو گئے دوبارہ، میرے ساتھ مشکل یہ ہو جاتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سب سنیں، ہے نا؟ آئیے بس بات کو ختم کرتے۔ بس عزیزو یہ کیا تھا؟ ڈیمیج کرنا۔ کتنا بڑا سانحہ ہے کہ حسین کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئیں یہ کہہ کر کے بے نمازیوں کی جماعت کو ماننے آئے، ہے نا؟ بے نمازیوں کے، اس لیے حسین نے ظہر عاشورہ خیموں میں نماز تھوڑی پڑھی، میدان میں پڑھی، حالانکہ اتنے سے لوگ رہ گئے تھے، خیمے میں ہو سکتی تھی نماز، چلو نماز پڑھ کے پھر جنگ کرتے نہیں، میدان۔ کیوں؟ اس نے تیر اسی لیے تیر برسائے تھے، کئی بار عرض کر چکے ہیں، شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا تھا تیر بارش کرو، تیروں کی بارش کرو، پسر سعد نے روکا، رک جا نماز پڑھ لیں پھر مار لیں گے، بچے کتنے ہیں یہ؟ کہا کہ کیا بکواس کرتا ہے، تیرے یہ جو شامیوں کا لشکر ہے نا، اس کو یہ بہکا کر لایا ہوں کہ بے نمازیوں کی جماعت ہے، ان سے لڑنا ہے، جیسے آپ کے خلاف
بھڑکایا جاتا ہے نا، الزامات لگا کے تو واجب القتل ہے، یہ تو یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، لہٰذا واجب القتل ہو گئے، جاؤ. ایسی یہ پروپیگنڈا وہی بنی امیہ کا چل رہا ہے. تو اس لیے حسین نے کیا کیا تھا، وہاں پڑھو، تاکہ یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. پورے لشکر نے دیکھا کہ حسین نے تیروں کی بارش میں نماز ادا کی. حسین کے انصار نے مظلومیت تو دیکھیے حسین کی، مظلومیت حسین کے جانثاروں کی، کہ روئے زمین پہ وہ اس وقت کیا ہے، وارث انبیاء، اور اس کے بارے میں لوگوں کو یہ گمان ہو کہ معاذ اللہ. لیکن کیا ہوا، قیامت تک کے لیے حسین دین کا پاسدار قرار پایا، دین کا نگہبان، دین بچانے والا نہیں، دین کو پناہ دینے والا قرار پایا، دین کو پناہ دینے والا، دین کو پناہ دینے والا. لیکن ایسے تو نہیں نا، کیا کچھ کرنا پڑا اس کے لیے. ابھی ہم دوسری جگہ جو اشرا پڑھ رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ دونوں جگہ ہمارا موضوع ایک ہوتا ہے. وہاں بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی، ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی دوبارہ وہاں یہ سننے جا رہا ہے کہ میں کچھ اور پڑھوں گا، نہیں، عشرہ ثانی میں میرا ایک ہی مضمون ہوتا ہے، کیونکہ بھائی وہ تیاری میں 8-10 گھنٹے لگتے ہیں. پہلے وہ پڑھا، زندگی بھر کا پڑھا ایک طرف، ابھی روز کا پڑھا ایک طرف ہوتا ہے. تو ہم 2 مضمون تیار نہیں کر سکتے، ہم ایک ہی مضمون تیار کرتے ہیں دونوں جگہ کے لیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ لفظ تو بدلے جاتے ہیں، وہ رٹا ہوا تو ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ مطلب تو بدلتا جاتا ہے. لیکن وہاں بھی تو میں وہاں بھی اچانک ہی ایک ذہن میں جملہ آ گیا تھا میرے جناب علی اصغر سے متعلق، تو میں نے اس پہ بات شروع کر دی. وہ ان کے سن کے متعلق 6 ماہ کے تھے، 11 ماہ کے تھے، کتنے سال میں نے کہا پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا. او بھائی 6 مہینے کے ہو، 7 مہینے کے، 8 9 میں 10 مہینے کے، کوئی فرق نہیں پڑتا. شیر خار تھے نا، گھٹنیوں چلتے تھے بس. اب 6 ماہ کے رہے ہوں یا 11 ماہ کے، اچھا جو 6 ماہ سن بتاتے ہیں ان کا اپنا حساب ہے، وہ 27 رجب سے جوڑ لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک روایت اور بھی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ جب مدینے سے چلے تو جناب علی اصغر چند مہینے کے تھے، 3-4 مہینے کے. یعنی وہ روایت جو کہتی ہے نا 11 ماہ کے، تو 11 ماہ کیا فرق پڑتا ہے، 3-4 کو فرق پڑ جاتا ہے. ہاں ششماہ کہا جاتا ہے عرف عام میں، ششماہ کوئی غلط نہیں، بالکل غلط نہیں ہے، اطمینان رکھیے بتا رہا ہوں. لیکن وہ روایت ہے جو میں نے دیکھی، علماء سے بھی سنی. جب مدینے سے چلنے کی تیاری ہو رہی تھی تو جناب فاطمہ صغریٰ سے متعلق جو روایت ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اور جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کی روایت ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جتنی بار مدینے گئے اتنی بار رہنما نے وہ جگہ دکھائی جہاں فاطمہ صغریٰ بیٹھ کے اپنے گھر والوں کا انتظار کیا کرتی تھی. مجھے حیرت ہوتی ہے، بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کو، کہ نہیں یہ نہیں تھا وہ نہیں، ارے بھئی کیا کربلا کے واقعے پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے، کیا ہو گیا، کیا پریشانی. اگر مصائب کی ایک روایت کہیں مل رہی ہے، نقل کی جا رہی ہے، آپ کو کیا پریشانی. نہیں وہ تو تھی، ارے بھئی آپ کو کیا مصیبت پڑ گئی، تھی یا نہیں تھی، تھی. کیونکہ وہ جگہ موجود ہے نا کہ جہاں وہ بیٹھ جاتی تھی، ہر روز انتظار کرتی تھی دادی کا ہاتھ پکڑ کے. دادی کون، جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا، جا کے بیٹھ جاتی تھی، انتظار کرتی تھی. فاطمہ صغریٰ نے چلتے وقت جب حسین نے، جناب سید الشہداء نے فرمایا کہ نہیں میری بچی، حکمت نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، آپ کو یہیں رہنا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ مریض ہیں، آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا میں. جب یقین ہو گیا اس بچی کو کہ میں ساتھ نہیں جاؤں گی، تو پھر ماں سے درخواست کی تھی کہ اچھا مجھے بھائی سے رخصت ہونے دیں ایک بار. یہ وہ روایت ہے کہ 2 ماہ 3 ماہ جتنا بڑا بھی علی اصغر وہ فاطمہ صغریٰ کی گود میں آیا. اچھا آنے کے بعد اس بچے نے مضبوطی سے اپنی بہن کے کرتے کو پکڑ لیا جیسے انگلیاں گاڑ. جب کسی نے لینا چاہا نا، یہ بچہ نہیں گیا، چمٹا رہا بہن سے، تو مسکرائی جناب فاطمہ صغریٰ، مسکرائی اور کہتے ہیں کوئی زبردستی نہ لے میری آغوش سے میرے بھائی کو، کوئی زبردستی نہ لے. اگر میرا بھائی جاتا ہے تو لے لو، زبردستی نہیں لینے دوں گی. حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کر جھکے اور کچھ سرگوشی کی علی اصغر کے کان میں. بس کہتے ہیں کہ بچے نے بہن کے کرتے کو چھوڑا، ہمک کے بابا کی گود میں آ گیا. حیران ہے بچی، بابا آپ نے میرے بھائی سے کیا کہا ہے.
کہ بھائی نے میری گود چھوڑ دی، مجھے نہیں معلوم کیا کہا ہے، بس میں تو گمان کر سکتا ہوں کہ حسین نے بس اتنا کہا ہوگا، علی اصغر اگر تو کربلا نہیں جائے گا تو جنگ کربلا کو فتح کون کرے گا؟ بھائی معلوم ہے نا آپ کو، عباس تو فاتح فرات ہیں، فاتح جنگ کربلا تو اصغر ہے، علی اصغر ہے، علی اصغر ہے۔ علی اصغر کون فتح کرے گا؟ میں شہادت نہیں پڑھ رہا علی اصغر کی، لیکن اتنا بتا دوں آپ کو کہ یہ وہ شہادت تھی علی اصغر کی کہ حسین سب کے لاشیں اٹھا لائے، علی اکبر کا لاشا مشکل سے لائے مگر لے آئے نا، علی اصغر کا لاشا اتنا بھاری ہے کہ حسین سے خیمے تک لایا نہیں جاتا۔ ابھی آپ نے پرسوں صبح عاشورہ اعمال انجام دیا نا، 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے، کیا ہے یہ عمل؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، کون سا عمل ہے؟ یہ وہی تو عمل ہے کہ علی اصغر کو لے کر جانا چاہتے نہیں جا پاتے، نہیں جا پاتے، یہ لاشا کیسے لے جاؤں؟ یہ واحد لاشا ہے جس کو حسین نے سپرد لحد کیا ہے پشت خیمہ پہ۔ کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ اسر عاشور کے بعد سب شہداء کے سر کاٹے جائیں گے، ایسا نہ ہو یہ ملعون میرے ننھے سے بچے علی اصغر کا بھی سر کاٹ دیں، لہذا اس ننھی سی قبر بنا کے چھپا دیا، علی اصغر کو نشان بھی مٹا دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ میں نے اس کیا، میں پوری شہادت نہیں پڑھا، بس 2-3 جملے سن لیجئے۔ ہوا کیا؟ آخر میں نیزے برداروں کا دستہ تیار ہوا تھا اور یہ ملعون پشت خیمہ پہ زمین کھودتے جاتے تھے ایک اصغر کا لاشا تلاش کرنے کے لیے، اور جب ایک نیزہ زمین میں گیا تھا واپس آیا تھا تو نیزے کی انی پہ جھول رہا تھا علی اصغر کا لاشا۔ مجھے بتائیے ماں نے کیسے یہ منظر دیکھا ہوگا جو خیمے کی اوٹ سے پشت خیمہ سے ایک جھری سے دیکھ رہی ہے اپنے بیٹے کو، اس کا ننھا سا شہزادہ جھول گیا نیزے کی انی پہ۔ بس واقع کربلا ختم ہوا، ایک گھر دیا گیا اسیروں کو، زینب نے اعلان کرا دیا کہ اعلان کرا دو شام دمشق میں جو تعزیت کے لیے آنا چاہتا ہے آ جائے، گھر پہ سیاہ پردے لگا دیے، ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کرو، مال واپس دیا گیا جو بچا کچا تھا، اور ساتھ میں اس روایت کے مطابق، جس روایت کے مطابق سرائے شہداء دمشق سے واپس آئے، کربلا میں دفن کیے گئے، کہ سرائے شہداء بھی واپس کیے گئے تو شامی عورتیں آتی تھی، بس 2 جملے، شامی عورتیں آتی تھی باری باری ایک شہید کے سر پہ جاتی تھی، ماتم کرتے 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 اس ننھے سے سر کے پاس آئیں، یہ علی اصغر کا سر، منہ پیٹنا شروع کر دیا، دھاڑے مار مار کے روتی تھی، چلاتی جاتی تھی، اتنے سے بچے نے کیا بگاڑا تھا، اتنے معصوم بچے کو مار دیا، اس کا سر کاٹ دیا، بس یہ سننا تھا۔ جناب ام رباب دوڑی ہوئی آئی تھی، سر اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا اور فرماتی تھی شامی عورتوں ایسے نہ کہو، تمہیں نہیں معلوم میرے علی اصغر نے کربلا میں کیا کیا، ارے اس کا چچا فاتح فرات تھا عباس، اور یہ میرا علی اصغر فاتح جنگ کربلا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ بس مختصر سی دعا کریں گے، پروردگار تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، ہماری سرحدوں کو محفوظ رکھ، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سہولت کاروں کو، سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید علامہ عارف حسین الحسینی، شہید ڈاکٹر آل صفدر زیدی، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید پڑھ کر بخش